دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا تو کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی دردناک سزا دی جائے۔ واستبق الباب، اور وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے، وقدت قمیصہ من دبر، اور جو عزیز مصر کی زوجہ تھی اس نے آپ کی قمیص کو پھاڑ ڈالا پچھلی طرف سے۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اب جب دروازے سے آگے نکلے ہیں، بہت سارے دروازے تھے، جیسے شاہی محلات میں بڑے بڑے کمرے ہوا کرتے ہیں، بہت سارے دروازے ہوتے ہیں، اور قرآن سے پتہ چلتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، اس نے دروازے بند کر دیے تھے۔ غلق کا اصل معنی ہوتا ہے تالا لگانا، یعنی پراپر طریقے سے بند کر دینا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اس نے دروازوں کو تالا لگا کے یا کنڈی لگا کے باقاعدہ بند کیا تھا۔ اور یوسف علیہ السلام بہت تیزی سے بھاگے، اور ظاہر ہے انہوں نے فوراً دروازہ کھولا، اور جیسی دروازہ کھول کے باہر نکلے ہیں تو دیکھا کہ سامنے جو بادشاہ، جو زلیخا کا جو شوہر ہے عزیز مصر ہے، وہ کھڑا ہوا ہے۔ قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا، اچھا اس بارے میں نا جو بہت ساری من گھڑت روایتیں بھی ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی شبیہ دیکھ لی تھی، اس کو دیکھ کر آپ کو برائی سے بچنے کا خیال آیا، اور زلیخا نے اتنے موٹے موٹے تالے ڈالے ہوئے تھے، اور یوسف علیہ السلام جس دروازے کی طرف جاتے معجزاتی طور پر وہ تالا کھل جاتا۔ ان ایسی ہمیں کوئی مستند روایتیں اس بارے میں نہیں ملتی، تو میں تفسیر کے لیکچر میں وہی بات کی کوشش کرتا ہوں جو بالکل مستند صحیح سند کے ساتھ اور صحیح دلیل کے ساتھ ثابت ہو۔ قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا، زلیخا صاحبہ کہنے لگی کہ جب اپنے میاں کو دیکھا نا اس نے، تو ظاہر ہے انسان کا دماغ جاتا ہے بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، تو فوراً کہنے لگی آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ، آپ کے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ الا ان یسجن، سوائے اس کے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا دردناک عذاب دیا جائے، بہت سخت سزا دی جائے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں میں نے بتایا تھا نا، پچھلے لیکچر میں، کہ جب انسان چالاکی کرتا ہے نا تو بہت کانفیڈنس کے ساتھ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ہونا یہ چاہیے تھا نارملی کہ عزیز مصر پوچھتا کہ بھئی یہ کیا ہے، تو وہ جو زلیخا تھی وہ کہہ دیتی کہ بھئی یہ جھوٹ بولنا تھا، اس نے تو اس طرح سے بھی جھوٹ بول سکتی تھی نا کہ بھئی یہ میرے اوپر تہمت یہ مجھے برگلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھ میں معاذ اللہ بری نظر ڈالی ہوئی ہے، تو جو ہے اب آپ کے سامنے ہے، آپ نے جو سزا دینی ہے دیں، اب میں کیوں مشورہ دوں کہ اس کی سزا جیل ہونی چاہیے یا کوڑے ہونے چاہیے یا دردناک عذاب ہونا چاہیے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے۔ تو وہ اعتدال کے ساتھ کبھی ایسا آدمی بات نہیں کرتا، ہمیشہ وہ کیا کرے گا بڑی سیاسی چال کے ساتھ نا، کہ ایسا امپریشن سامنے والے پر جائے کہ وہ سمجھے کہ اس سے زیادہ سچ تو دنیا میں کسی نے بولا ہی نہیں ہے۔ یہاں بھی زلیخا نے گڑبڑ کیا کی، نمبر ایک بادشاہ سے کے سوال کیے بغیر خود ہی بولنا شروع کر دیا، نمبر دو بولنے میں الزام نہیں لگایا کہ یوسف نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے، بند کمرے میں مجھ سے برائی کی کوشش کی ہے، نہ بلکہ یہ دونوں باتیں سائڈ پہ رکھ کے نا اس سے پوچھ رہی ہے کہ اب سزا بتائیں کہ اس کی سزا جیل ہو یا کوئی اور عذاب ہو، یعنی اس پر تو ہم نے بحث کرنی نہیں ہے کہ مجرم ہے کون، یہ چالاک لوگوں کا طریقہ کار ہوا کرتا ہے۔